अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 6 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर मोस्ट जजों के दरमियान टकराव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। एक इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। दुनिया कहती है, माहिरीन आइन और कानून कहते हैं कि वो बराए नाम रबर स्टैंप ऑफिस होल्ड करते हैं, जबकि दूसरे वो सीनियर मोस्ट जज हैं, अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर और उसके ऊपर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा, उस मामले के ऊपर टकराव शिद्दत इख्तियार कर गया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास हुआ उसके अंदर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, कुछ तलखियां बढ़ी हैं। उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा मीडिया जो ऑलरेडी लंबा लेटा हुआ है, नीचे चारों शाने चित है, उसके ऊपर मजीद एक और तलवार लटकाई जा रही है। अभी इसको भी अगर ये मान लेते हैं तो समझ लीजिए कि खत्म हो गया सब कुछ, बिल्कुल तबाह बर्बाद, नेस्तो नाबूद हो गया और इसके सामने शायद लंबा लेटने से गुरेज किया जाए। उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। अब से चंद लम्हे पहले इमरान खान साहब ने तातरीन पैगाम भेजा है। उनका एक ट्वीट आया है। पैगाम जाहिर है कि उनके जो वकला हैं और बहनें उनसे मिली हैं, उन्होंने बाहर ला कर दिया है। उस पैगाम की डिटेल्स क्या है वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने हर वीडियो लॉग में आपको तकरीबन बता दिया, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जनाब अलहाज इंटरनेट साहब मरहूम के लिए इसाले सवाब जरूर कर लीजिए। या अल्लाह इसे दोनों जहान में बुलंद दर्जात अता फरमा। इस बेचारे का नाहक कत्ल हुआ है हालिया हालात में, बस ये जहां भी दफन हो या अल्लाह भाई इसकी खैर रखना। बहुत अब मरने आखिरी सांसों पे है, या अल्लाह बस इसको बचा लेना। भाई ये हालात जो बन गए हैं उसके ऊपर ये कहना जरूरी था, क्योंकि लट्टू घूमता रहता है, कोई इमेज ना डाउनलोड होता है ना भेजा जाता है। वीपीएन भी फारिग हो चुके हैं और हालत यह है कि यूट्यूब वीडियो अपलोड डाउनलोड तो दूर की बात, उसको प्ले तक करना मुश्किल हो जाता है। आप जहां कहीं भी इसको देख रहे हो कोशिश कीजिएगा कि वीपीएन लगाइए, प्रोटोकॉल चेंज कीजिए और फिर देखिए, शायद आप देख सकें हालात, आप व्यूज के जरिए देख सकते होंगे। टॉप स्टोरी, 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, दोनों के दरमियान शदीद तकरार हुई है, शदीद टकराव की कैफियत है। एक है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो इस वक्त चीफ जस्टिस होते। एक है जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, जो 26वीं आईनी तरमीम आई तो चीफ जस्टिस बन गए। अब जो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, वो जो चीफ जस्टिस बने हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जिस जरिए से वापस यहां पर आए हैं उस जरिए को खत्म कर दें तो मैं आपसे बात करूंगा। ये अब लड़ाई, अब खुद सोचे ना कि अगला बंदा कैसे कर सकता है, ये लड़ाई क्या शिद्दत इख्तियार की है, इसकी डिटेल मैं शेयर करता हूं। हुआ ये कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बनाने के मामले के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को खत लिखा था। आज जुडिशल कमीशन ऑफ इजलास बेनतीजा उसके ऊपर खत्म हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो अंदर से जराए से खबरें आ रही हैं वो क्या है वो मैं शेयर करता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी आमने सामने आ गए। ये कोर्ट रिपोर्टर्स ट्वीट्स के अंदर लिख रहे हैं। वो कहते हैं आपस में इख्तलाफी जुमलों का तबादला हुआ है, टकराव की जो शिद्दत है वो मजीद बढ़ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में, यानी आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये था कि मैंने अपने खत में 26वीं तरमीम फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का तस्करा किया था। उसके ऊपर जस्टिस याहिया आफरीदी ने कुछ यूं बोला कि जुडिशल कमीशन को यह स्कूप ही हासिल नहीं है, जुडिशल कमीशन को यह स्कोप ही हासिल नहीं है कि 26वीं तरमीम को ज़ेर बहस लाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब, 26वीं तरमीम के बाद आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का अख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब। और इसके ऊपर बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो रही हैं। बात इतनी सी है कि जो बंदा जिस सहारे के जरिए उस कुर्सी पर बैठा है, आपको लगता है कि वो सहारे को गिरा देगा, उस वक्त जिस वक्त के अभी वो सीट के ऊपर बैठा हुआ है। तो चीफ जस्टिस साहब, आपसे जिन लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी वो मेरे ख्याल में अहमकों की जन्नत में रहते थे। मैंने तो पहले दिन से कह दिया था कि आप ना ही समझें। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस सारे मामले के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं ताकि तारीख उन्हें बेहतर नाम से, बेहतर अंदाज से याद रखे।
ذرائع کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس کا عہدہ حاصل کرنے والے جسٹس یحییٰ آفریدی نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں فل کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی مخالفت کر دی ہے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو ججز تعیناتی کی حد تک اجلاس تھا وہ بے نتیجہ ختم ہوا ہے. ہائی کورٹس میں ججز کی نامزدگیوں کا معاملہ 21 دسمبر تک مزید مؤخر کر دیا گیا. یہ ذرائع کہہ رہے ہیں اچھا کچھ لوگ یہ تاثر قائم کر رہے ہیں, ان کا اپنا پرسپیکٹو ہے, ظاہر ہے ان کی اوپینین ہے, ان کی اوپینین بھی شامل کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اگر بے نتیجہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جسٹس منصور علی شاہ کا ججز تقرری رولز بنانے والا خط اہم ثابت ہوا ہے. اچھا, اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے لوگ بہت سارے ڈیفرنٹ طریقے سے کامنٹ کر رہے ہیں. صابر شاکر صاحب نے کہا ہے کہ طریقہ کار یہی ہے, اور اس کمیٹی کے ذریعے اگر جسٹس امین الدین خان اس کو سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن میں بطور اوپینین میکر اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ نہ ہی سمجھیں اس معاملے کے اوپر, آپ نہ ہی سمجھیں. 1% اگر آپ کے حق میں کوئی جملہ کہا جائے گا تو 99% خلاف ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس میں ہاں کا چانس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور دلوں کے تخت پہ بیٹھے ہوئے مرشد 25 کروڑ عوام, وہ کیا کہتے ہیں, ان کی تفصیلات میں شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جنگل کے بادشاہ نے, یہ آج اڈیالہ جیل سے تازہ آئی ہے, میرے خیال میں پہلا ولاگ ہوگا جس کے اندر یہ ڈسکشن چل رہی ہوگی. جنگل کے بادشاہ نے خود کو آئین اور قانون سے اوپر رکھ لیا ہے. عمران خان کہتے ہیں جنگل کے بادشاہ نے خود کو آئین اور قانون سے اوپر رکھ لیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ سمیت ہر ادارے کو زیر کر کے ایک شخص کی بادشاہت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے 10 سال کے لیے ملک میں آمریت نافذ کر دی گئی ہے. ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ملک میں خوف پھیلایا جا رہا ہے. ہمیں ڈرا دھمکا کر ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کا کہا جا رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے اصل کام سے ہٹا کر, یعنی جن اداروں نے اصل کام کرنا تھا ان کے اصل کام سے ہٹا کر تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے, جس سے قومی ادارے یعنی ہماری اہم ترین افواج پاکستان کا تاثر تباہ ہو رہا ہے. پورے ملک کو بند کر دیا گیا ہے. اسلام آباد سے باقی صوبوں کا راستہ کاٹا گیا. اسلام آباد پہنچنے والی نہتی عوام یہ گولی سہ چکی. اسلام آباد پہنچنے والی نہتی عوام پر گولی بھی چلائی گئی. ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا, سیدھی گولیاں مار کر انہیں شہید کیا گیا. ان کے گھروں اور خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا, ان کی توہین کی گئی. پھر کہتے ہیں ملک میں اس وقت صوبائیت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے اسلام آباد میں پختونوں کو نسلی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. تحریک انصاف وفاقی یعنی فیڈریشن کی جماعت ہے جس نے پورے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے. یہ عمران خان صاحب کا تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے. میں اپنی قوم کو ہدایت کرتا ہوں کہ حکومتی شرپسند عناصر کی کسی بھی کوشش کے باوجود آپ نے متحد رہنا ہے. ہم سب کسی بھی نسل سے بالاتر ہو کر صرف پاکستانی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری جماعت احتجاج کرنے کا اعلان کرتی ہے میرے اوپر جیل کے اندر مزید پرچے کر دیے جاتے ہیں, پرچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ ہمارے کئی لوگ اب تک مسنگ ہیں جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد گرفتار شہریوں اور اسپتالوں کے سردخانوں میں لائے گئے زخمیوں اور شہید افراد کا ڈیٹا شائع کرے, اور اسپتالوں اور سیف سٹی کا CCTV کیمروں کا ڈیٹا بھی محفوظ بنایا جائے تاکہ سچ قوم کے سامنے آ سکے. آج 10 دن ہو گئے, ابھی تک سرکار تو کم از کم کر سکتی ہے نا. وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے گولی نہیں چلائی. اور شاہ عالم صاحب ریبرٹل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران ریاض سے کہو میں نے کب کہا تھا کہ گولی نہیں چلی. تو مطلب آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ چلی ہے. جب یہ حکومتی چھاتا بردار صحافی انڈورسمنٹ دے رہے ہیں کہ چلی ہے تو حکومت کو بھی مان لینا چاہیے کہ چلی ہے. اور جب انہوں نے مان لیا یہ ان کا گلے کا پھندا بن جائے گا. میرا خیال ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے. آج نصرت جاوید صاحب نے بھی کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بہت سارے سفیروں سے ملاقات کی ہے, ان میں سے 3-4 ان سے بھی ملے, اور ان سفیروں نے انہیں کہا ہے کہ انہیں اسحاق ڈار کی بات کے اوپر یقین کوئی نہیں ہے, اور ڈیپٹی پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے اس کی بات کے اوپر یقین کوئی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں میڈیا کے ساتھ کیا ہونے والا. میڈیا آلریڈی تھلے لگا ہوا ہے. میڈیا مالکان کو ایک تو کمرشل اینٹی بنا کر ان کو اب منہ اتنا بھرا گیا ہے کہ ان کا منہ بند ہو چکا ہے. اب 27ویں آئینی ترمیم جو آنے جا رہی ہے بھائی صاحب, اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر یہ جو پرائم ٹائم کے اندر پروگرامز ہوتے ہیں نا, اس کے جو گیسٹ ہوتے ہیں پینلسٹ, اس تک کا تعین سرکار کرے گی کہ آپ کے گیسٹ کون ہونے چاہیے اور اس کو بیلنس کیسے رکھنا ہے. یعنی صحافیوں کو صحافت بیلنس کیسے کرنی ہے یہ طریقہ بھی اب سرکار بتائے گی. اور اگر یہ مزید لمبے لیٹتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ سے گزارش ہے, اس سال ثواب کی درخواست ہے کہ تدفین اچھی جگہ ہو جائے اور ان کی روح کو ثواب پہنچ جائے, اللہ خیر کرے. باقی جو بچہ کھچا بچا ہے, ویسے تو آلریڈی جنازہ پڑھ دیا گیا تھا, اب اس کی تعفن زدہ لاش ہاتھوں میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی دن تدفین کر دیں گے. اب تدفین بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ جو حالات بن گئے. اچھا جی, اب تھوڑی سی میں مزید خبریں شامل کرتا ہوں.
یہ ہمارے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, جاننے والے دوست ہیں, سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ان کا نام مجھے صحیح پروننسیٹ نہیں کرنا آ رہا. یہ احمد بوباک ہیں یا بابک ہیں, آئی ڈونٹ نو. بہرحال یہ احمد بوباک صاحب, ان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے. بہت سارے دوستوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا تو ان کو معلوم پڑا ہے, جیسے احتشام علی عباسی ہمارے دوست, وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلومات ملی ہیں کہ احمد کے والد کو اغوا کیا گیا ہے. جو بھی ملوث ہیں ان کے والد کو فوری رہا کریں. مزید معلومات کے لینے کی کوشش کر رہا ہوں. جو بھی اس بے شرمی میں ملوث ہے اس کا نام لکھا جائے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آواز ان کے لیے جتنی اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. انہوں نے سب کے لیے, سب دوستوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو ہو گیا, آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا کیا گیا, ان کے اوپر ایک غیر جمہوری, غیر آئینی حکومت مسلط کی گئی, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہٹا کر. اب آزاد کشمیر کے سارے راستے پاکستان سے انہوں نے بند کرنے کا اعلان کیا ہے. آج رات گزر سکتے ہیں, گزر جائیں. انہوں نے کہا نہیں, اس کے بعد ہم جو ہے دیکھیں گے کہ ہمیں اپنا حصہ یا اپنا حق یا جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ کیسے مانگنے ہیں. میرے خیال میں عمران خان صاحب کے اوپر یہ لیبل تھا کہ انہوں نے سارے محاذ کھول لیے جی, انٹرنیشنل محاذ, ایبا محاذ, دوجا محاذ, اوبا محاذ. اس وقت کی جو سرکار ہے, یہ جو اتحادی سرکار, سارے آئنسٹائن بٹھائے ہوئے بابے, بابا ازم کا شکار, وہ کہتے ہیں نا کہ کانسٹیپیٹڈ مینٹالٹی, مینٹل کانسٹیپیشن کا شکار بابے. انہوں نے کتنے محاذ کھول لیے ہیں بھائی؟ کسی نے کاؤنٹ کیا ہے آج؟ کوئی ایک محاذ ہو, انٹرنیٹ تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے یار, کوئی ایک محاذ تک نہیں چھوڑا. اب ان کی ہرکاریں جو ہیں وہ کس طرح, کچھ وائرل بیان آ جا رہا ہے, جیل بھی تو کرنا ہے نا ہم نے. اب یہ عظمہ بخاری صاحب ہیں, یہ کہتی ہیں فیصل واڈا کو چاہیے جنرل الیکشن لڑے, انہیں لگ پتا جائے ہم جنرل الیکشن لڑ کر آئے ہیں. جس طرح آپ لڑ کر آئے ہیں نا اور جیت کے آئے ہیں, وہ لڑا تو اس سے بھی بہتر طریقے سے لڑ کر اور جیت کر آئے گا. جو حالات بنے ہوئے ہیں ملک کے, اندازہ کریں, مطلب فخر محسوس کرتے ہیں جیسے آپ جیت فارم, اس وقت پھر بھی فارم 47 انہوں نے 45 نہ لڑ کے جیت کے آن گے. مسئلہ سارا یہ ایک ڈسکا کے اندر تھوڑی سی ہینکی فینکی ہوئی تھی اللیجڈلی. الیکشن کمیشن کو خود سرکار نے آرڈر کیے تھے کہ آپ دوبارہ کرائیں, واویلا مچا دیا تھا سارے میڈیا نے. پورے پاکستان کا الیکشن چوری ہوا کہ بولنے کی کسی کی جرت نہیں ہے. یہ حالات ہے. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو؟ اچھا آگے چلیں, آگے چلیں. یہ ہے جناب طلال چودھری صاحب, یہ فرماتے ہیں آپ تسلیم کریں کہ اسی انٹرنیٹ کو ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کانسٹیپیٹڈ مینٹالٹی, یعنی انٹرنیٹ برا ہے اس کو بند کرو, ٹھیک ہے, موبائل برا ہے اس کو بند کرو, ٹھیک ہے, ٹی وی برا ہے اس کو بند کرو, سوشل میڈیا برا ہے اس کو بند کرو. اور اصل میں اگر آپ کی وہ کہتے ہیں نا انٹینٹ ٹھیک ہو نا, تو جو آپ اقدامات کر رہے ہیں اس کے اوپر لوگوں کو یقین آ بھی جائے. معاملہ سارا ہے نیت کا, اس کی ٹائمنگ کا, اس کے اثرات کا, اور اس کے کور میں ناجائز کو جائز قرار دینے کا. اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو؟ ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.